کا ذکر حضرت ابا عبداللہ حسین کے نوجوان فرزند حضرت علی اکبر کا. حضرت علی اکبر علیہ السلام خدا نے غیر معمولی بصیرت عطا کی ہے، غیر معمولی بصیرت. واقع کربلا کے بعد کبھی شام کی حکومت میں آپس میں بیٹھ کے وہ لوگ گفتگو کر رہے تھے، شام والے، کہ خلافت کے لیے کون مناسب ہے، کون موزون ہے، اس پر گفتگو ہو رہی تھی. تو آپ نے کہا کہ میری نظر میں اگر موجود ہوتے تو حسین کے ایک فرزند علی اکبر ان کا نام تھا، وہ خلافت کے لیے موزون ترین ہے. کہا کیوں؟ اسی میں وہ پیغمبر کی طرح سے. دشمن کہہ رہا ہے، ہمارے ہاں روایات میں تو ہے، لیکن میں دشمن کی طرف سے جو بات آئی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. وہ پیغمبر کی طرف سے، شکل و صورت میں بھی پیغمبر کی طرح، بات کرنے کا انداز بھی پیغمبر کی طرح، اخلاق بھی پیغمبر کی طرح. یہ تربیت حسین کا نتیجہ ہے. حسین نے اپنے بچے کو ایسا بنایا، شکل و صورت میں بے مثال حسین. یہ روایت اہل سیرت نے لکھی ہے کہ جب کبھی حضرت عباس اور حضرت علی اکبر دونوں مل کے بازار میں جاتے تھے کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو بازار میں خریدار خریدنا بھول جاتے تھے، بیچنے والے بیچنا بھول جاتے تھے. سب ان کو دیکھ رہے ہوتے تھے کہ کیا حسن ہے ان کے پاس. دونوں میں، حضرت عباس نے بھی حضرت علی اکبر نے. خوب غور کریں، اگر عام لوگ ان کی نگاہ میں علی اکبر ایسے ہیں کہ وہ اپنی خریداری بھول جاتے ہیں، تو ایسا بیٹا جب جدا ہو رہا ہو تو باپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی. ایسا بیٹا، یہ صرف شکل و صورت کی بات نہیں ہے، اور سیرت میں بصیرت میں ایسے بے مثال کہ سفر کربلا کے دوران حضرت علی اکبر اور حضرت عباس ساتھ ساتھ ہوتے تھے امام حسین کے. ایک طرف حضرت علی اکبر، دوسری طرف حضرت عباس، بیچ میں امام حسین. ہمیں کسی طرح چل رہے ہوتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے چلتے چلتے حضرت عبداللہ حسین کی آنکھ لگی، پھر آنکھ کھول کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو حضرت علی اکبر نے پوچھا بابا جان آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام حسین نے کہا کہ میں نے ایک حادث غیبی کی آواز سنی، غیبی آواز. وہ کہہ رہا تھا یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور موت ان کے تعاقب میں ہے. حضرت علی اکبر نے کہا بابا جان اولسنا علی الحق یا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ حضرت امام حسین نے کہا بیٹا اگر ہم حق پر نہ ہو تو پھر کون حق پہ ہوگا؟ تو تب علی اکبر نے فرمایا پھر کیا فرق پڑتا ہے، موت ہمارے تعاقب میں آ جائے یا ہم موت کے تعاقب میں جائیں. یہی جملہ سیم حضرت امیر المؤمنین سے منقول ہوا ہے. اس نے کہا ایک مقام پر کہ ابو طالب کے بیٹے کے لیے فرق نہیں پڑتا ہے کہ موت مجھ پر حملہ آور ہو یا میں موت پر حملہ آور ہو جاؤں. وہی جملہ سیم جملہ جو علی ابن ابی طالب نے کہا تھا علی ابن الحسین نے کہا. معنویت کے اعتبار سے علی اکبر ایسے ہیں، ایسے ہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے ایسے ہیں. کربلا کے شہداء میں امام حسین کے ساتھیوں میں، بیٹوں بچوں میں اور اولاد میں اور بھائیوں میں کسی کو حضرت امام حسین نے فوراً اجازت نہیں دی ہے موت کی، میدان کی طرف جانے کی. لیکن جب علی اکبر اجازت لینے کے لیے آئے تو کوئی ٹائم نہیں لگایا. حضرت نے کہا جاؤ بیٹا میدان کی طرف جاؤ. جب حضرت علی اکبر نے اجازت لے لی اور روانہ ہونے لگے تو امام حسین اپنی جگہ بیٹھ نہ سکے، کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ عدیت میں اٹھائے. اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا. پروردگارا گواہ رہنا، آج میرا وہ بیٹا میدان کی طرف جا رہا ہے
جو شکل و صورت میں, اخلاق میں اور گفتگو میں تیرے رسول کی طرف سے تھا. وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ رَسُولِكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ. پروردگارا گواہ رہنا, جب بھی ہم تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اپنے اس نوجوان بیٹے کو بلا کر اس کے چہرے کی زیارت کرتے تھے. علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کے لگتا تھا ہم نے رسول اللہ کو دیکھا. یہ جملے کہے. پھر اس کے بعد حضرت علی اکبر روانہ ہوئے میدان کی طرف. ذرا آگے جانے کے بعد محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے. گھوڑے کو روکا. روکنے کے بعد مڑ کے دیکھا تو حضرت ابا عبداللہ سے علی اکبر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. بابا کو آتا دیکھ کر گھوڑے سے اتر گئے. علی اکبر اترنے کے بعد کہا, بابا جان کیوں شرمندہ کر دیا, آپ اس حال میں میرے پیچھے آ رہے ہیں. تو کہا کہ اے بیٹا, کاش تم میری عمر کے ہوتے اور تمہارا کوئی جوان بیٹا جدا ہو کے جاتا تو تمہیں پتا چلتا کہ جوان بیٹے کی جدائی کیا چیز ہے. اجر و کمال اللہ. حضرت علی اکبر نے پھر ہاتھ چھومے اور حضرت ابا عبداللہ کے دونوں ہاتھ چھومے, پیشانی کا بوسہ لیا. لینے کے بعد کہا, بابا مجھے اجازت دیجیے میں میدان میں جاؤں. امام حسین نے پھر اجازت دے دی. میدان میں گئے اور میدان میں جا کر بجٹ پڑا, اپنا تعارف پیش کیا, پھر مقابلہ کیا. جو بھی مقابلے میں آیا اس کو واصل جہنم کیا. یہاں تک کہ بہت بڑا پہلوان اس کے مقابلے میں آیا. اب یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابا عبداللہ حسین اپنے خیمے کے دروازے پہ کرسی لگا کر وہاں سے میدان کا نظارہ کر رہے تھے. اپنے بیٹے کے جہاد کو دیکھ رہے تھے. جو بھی پہلوان آتا تھا اسے تحقیق کرتا تھا. جب تحقیق کرتا تھا تو اسے خوش ہو کے کہتے تھے, مرحبا یا بنیا, مرحبا ہوئے میرے بیٹے, مرحبا ہوئے میرے بیٹے. جتنے مقابلے میں آئے سب کو واصل جہنم کے. یہاں تک کی کہتے ہیں کہ حضرت ام لیلا اپنے خیمے کے دروازے پہ نکل کے سیدھے میدان کی طرف اس لیے نہیں دیکھ رہی تھی کہ اجنبی کی نظر اس کے اوپر نہ پڑ جائے. وہ امام حسین کی طرف دیکھ رہی تھی. ام لیلا اس امید سے دیکھ رہی تھی کہ یہ بات ہے, اگر میرے بیٹے کے لیے کوئی سخت وقت آ جائے تو اس کے چہرے سے مجھے پتا چل جائے گا. امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی. امام حسین نے محسوس کیا. پھر کہا کہ ام لیلا جاؤ خیمے میں اور جا کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرو. اس سے کہ میں نے مانا رسول اللہ سے سنا ہے ماں کی دعا بیٹے کے لیے قبول ہوتی ہے. جاؤ بیٹے کے لیے دعا کر لو. میرے بیٹے کے مقابلے میں بہت بڑا پہلوان آیا ہے. حضرت ام لیلا گئی خیمے میں, سیدانیوں کو جمع کیا. جمع کر کے فرمایا, یا راد یوسف الی یعقوب, اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے پروردگار, یا راد اسماعیل الی امہ, اے اسماعیل کو مینا سے زندہ سلامت لا کر اس کی ماں سے ملاقات کروانے والے پروردگار, میرے اسماعیل کی ملاقات مجھ سے کرا دیجیے اور حسین کے یوسف کی ملاقات حسین سے کرا دیجیے. اجرکم علی اللہ. ادھر ام لیلا کی دعا تمام ہوئی, ادھر علی اکبر نے اپنے مرد مقابل کو واصل جہنم کیا. واصل جہنم کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے ایک مرتبہ علی اکبر نے محسوس کیا کہ اب مجھے جانا چاہیے بابا کے پاس. کیا معلوم اس کے پاس کوئی قطرہ پانی ہو جو مجھے دے دے. خوب غور کریں, اچھی طرح دقت کریں اور غور سے سنیے. کیا علی اکبر کو نہیں معلوم تھا کہ خیمے میں 7 محرم سے پانی بند ہے اور پانی موجود نہیں ہے؟ تو پھر پانی مانگنے کے لیے علی اکبر آئے کیوں؟ یہ اس لیے آئے کہ علی اکبر کو پتا تھا, یاد تھا کہ ایک وقت میں بہت پہلے علی اکبر کے طلب کرنے پر بے موسم سیب حضرت امام حسین نے پیش کیا تھا. علی اکبر نے سیب کھانا چاہا, حضرت امام حسین نے سیب فراہم کیا. وہ واقعی یاد تھا علی اکبر کو, جب مجھے میرے بابا سیب فراہم کر سکتے ہیں تو پانی بھی فراہم کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, وہ بات الگ تھی. آج امام حسین محل امتحان میں تھے,
آج معجزے کے ذریعے سے پانی فراہم کرنے کے مورد میں نہیں تھے. علی اکبر آئے اور آ کے جب پانی مانگا تو امام حسین نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا میرے بیٹے اپنی زبان میرے منہ میں رکھ, کیا معلوم تھوڑا سا آپ کو سکون مل جائے. حضرت علی اکبر نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں رکھا اور فوراً نکال کے کہا بابا جان آپ کا منہ تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے, اجرکم علی اللہ. پھر حضرت امام حسین نے کہا بیٹا جاؤ, تمہارا نانا آپ کے لیے جنت کا پانی لے کے آیا ہے, آپ کا منتظر ہے, جاؤ. علی اکبر واپس گئے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں طالب علم کے طور پر علی اکبر آئے اس سے آئے کہ ام لیلا نے دعا کی تھی, اللہ نے ام لیلا کی دعا کو قبول کی اور ام لیلا سے علی اکبر کو ملوایا. پھر واپس علی اکبر گئے میدان میں. اب کے بعد جب گئے تو پھر جم کے لڑا, دیر تک جتنے بھی اشقیاء آئے ان کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے. عمر سعد نے ایک مرتبہ کہا میں کہہ چکا ہوں کہ یہ بنی ہاشم کے افراد ہیں, ان کے ساتھ لڑنا آسان نہیں ہے, لہذا ایک ایک کر کے جاؤ گے تو تم جتنے جاؤ گے سب مارے جاؤ گے. ٹھیک ہے یہ نوجوان ہیں لیکن ان کا بچہ بھی ماہر یعنی حملہ آور ہے, اس کو ہلکا نہ لیجیے, اس کے چاروں طرف سے حملہ کر دیجیے. چنانچہ حضرت علی اکبر کے اوپر چاروں طرف سے حملہ ہوا اور ایسا حملہ ہوا کہ روایت کے الفاظ یہ ہیں فَقَتَلُوهُ إِرْبًا, اس پر اتنی تلواریں پڑ گئی کہ علی اکبر کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اجرکم علی اللہ. اس کے بعد حضرت علی اکبر نے اپنے بابا کو سلام آخر پیش کیا اور کہا بابا جان میرا سلام لیجیے. علی اکبر کا سلام سن کر فوراً امام حسین میدان کی طرف گئے اور جاتے ہوئے راستے میں یا علی یا علی یا علی فرما رہے تھے. اب علماء ذکر کرتے ہیں یا علی کہنے کے معنی یہ ہے کہ شاید بابا کو پکار رہے تھے, اے سب کے مشکل کشا بابا علی میرے لیے مشکل وقت پڑا ہے, میرے جوان بیٹے کا مسئلہ ہے, میری مدد کر دیجیے. بات کا خیال یہ ہے کہ بابا کو نہیں علی اکبر کو پکار رہے تھے کہ اے میرے بیٹے علی اکبر میری بھی لائی چلی گئی ہے, آواز دو کہ میں آپ کے آواز کے سہارے آپ تک پہنچوں. اجرکم علی اللہ. حضرت امام حسین پہنچ گئے, علی اکبر کے سرانے پہ پہنچے تو حضرت علی اکبر کے آخری لمحات تھے اور آخری لمحات دونوں ہاتھ سینے کے اوپر رکھا تھا علی اکبر نے. حضرت امام حسین نے ہاتھوں کو ہٹایا تو دیکھا کہ ایک نیزہ چھپا ہے سینے کے اندر اور اس کی انین اس کے اندر پھنسی ہوئی ہے. حضرت ابا عبداللہ حسین نے اپنے بیٹے کے سینے سے نیزے کی انین نکالی اور خون کا ایک پھوارا چھوٹا اور ایک مرتبہ فشہقۃ فمات. علی اکبر نے ہچکی لی اور پھر جان آفرین کے سپرد کر دی. جب وفات پا گئے تو حضرت امام حسین نے علی اکبر کے چہرے پر اپنا چہرہ رکھا اور فرمایا حالت دنیا باتیں کلافا, میرے بیٹے علی اکبر تیرے باپ دنیا کی زندگی میں نہیں بڑی ہے,